نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن زر بن حبيش رضي الله تعالى عنه قال علي رضي الله تعالى عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم حضرات محترم، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت، مثال اور آپ کی ذات کے بارے میں قرآن و حدیث میں ایک اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے جو فضیلت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر دلالت کرتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے والد ہیں۔ ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے زوج ہیں۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بہت سے مقامات پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بہت سی شانوں سے، عظمتوں سے اور بلند درجات سے آگاہ فرمایا اور امت کو مطلع فرمایا۔ لیکن ایک حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور اس میں سے کونپلیں اگائیں اور پھر اس میں سے مختلف جو ہے ہماری ضرورت کی اور حاجتیں جو ہے وہ پوری ہوئی، اور اس ذات کی قسم جس نے روح کو پیدا کیا، ذی روح کو پیدا کیا اور چلتے پھرتے لوگوں کو پیدا کیا، اور کہتے ہیں نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کائنات میں سے کسی کا شاگرد نہیں ہے۔ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے، امی کا مطلب ہے وہ ذات جو کائنات میں سے کسی سے نہ پڑھی ہو۔ وہ ذات اس نے کائنات کے کسی ٹیچر استاد کے پاس بیٹھ کر کے کچھ نہ پڑھا ہو، لیکن وہ معلم کائنات بھی ہو، وہ معلم کائنات بھی ہو، تو پھر وہ کون سی ذات ہے؟ تو فرمایا الرحمن علم القرآن، جو معلم کائنات بن کر کے آیا اور امی رسول بن کر کے آیا، وہ کائنات کے کسی ٹیچر کا اس اسٹوڈنٹ نہیں ہے۔ اگر اس نے قرآن پڑھا ہے، علوم قرآن پڑھے ہیں، تو اللہ عز و جل کی ذات بابرکات سے پڑھے۔ وعلمہ البیان، علم ما کان وما یکون پڑھا ہے، علم غیب حاصل کیا ہے، علم غیب کی تعلیم حاصل کی ہے، علم غیب پر اطلاع حاصل کی ہے، علم ما کان وما یکون کی خبر حاصل کی ہے، تو اس نے ذات الہ سے، ذات خدا سے حاصل کی ہے، کسی اور سے حاصل نہیں کی۔
اس کو امی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں وعدہ لیا ہے اور مجھے تاکید کی ہے۔ کیا تاکید ہے؟ فرمایا علی یہ تاکید ہے اللہ یحبنی الا مومن، جس کے دل میں ایمان ہوگا، حضور کی محبت ہوگی، دین اسلام سے محبت ہوگی، نبی کے یاروں سے محبت ہوگی، نبی کے اصحاب سے محبت ہوگی، نبی کی ازواج سے محبت ہوگی، فرمایا وہی تجھ سے محبت کرے گا، وہی تجھ سے محبت کرے گا۔ اور ولا یبغضنی الا منافق، جو نبی سے محبت نہ کرے، آل نبی سے محبت نہ کرے، اولاد نبی سے محبت نہ کرے، اصحاب نبی سے محبت نہ کرے، تو فرمایا علی وہ تجھ سے بغض رکھے گا۔ حدیث پاک میں ہے حضور نے فرمایا کہ یہ جو میرے اصحاب ہیں، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، فرمایا میرے اصحاب پر زبان تان کھولنے سے اپنی زبانیں بند رکھنا، میرے اصحاب پر طعن و تشنیع کرنے سے اپنی زبانیں بند رکھنا، میرے اصحاب پر سب و شتم بکنے سے زبانیں بند رکھنا۔ فرمایا سنو فمن احبہم فبحبی، فرمایا جو میرے چار یاروں سے محبت کرے اور اصحاب بدر و حنین سے محبت کرے، اصحاب احد سے محبت کرے اور میرے جملہ صحابہ سے محبت کرے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جو مجھ سے محبت کرے گا تو وہی میرے یاروں سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہی میری اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری ازواج سے محبت کرے گا۔ فرمایا کہ فمن ابغضنی فببغضی، فرمایا جو مجھ سے بغض رکھے گا، جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہوگی اس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہیں ہو سکتی، جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہوگی اس کے دل میں خلفائے ثلاثہ کی محبت نہیں ہو سکتی، جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہوگی اس کے دل میں ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ ذرا زور سے بول دیا کر سبحان اللہ، یار تو بول دیا کر نا یار سبحان اللہ، ذرا زور سے بول دیا کر ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مولا علی کو ایک بات بتائی، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، اہل سنت و جماعت کا معیار ہے۔ سنو، حضور نے علی کو فرمایا تھا علی تیری مثال ایسے ہے جیسے دنیا میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مثال۔ اب سوال ہے وہ کیا مثال ہے؟ حضور نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے بندے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے عبد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کلمۃ اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ روح اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ عبد اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، اور ابن مریم ہیں، مریم کے بیٹے ہیں۔ فرمایا یہود اور نصرانی جو تھے دو حصوں میں بٹ گئے، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توہین کی، معاذ اللہ باغیہ کا بیٹا کہا، معاذ اللہ زانیہ کا بیٹا کہا، اور عیسائیوں نے غلو کیا، ان کو خدا کا بیٹا کہنے لگ گئے، خدا سمجھنے لگ گئے۔ فرمایا علی تیرا مقام بھی پبلک میں لوگوں میں ایسا ہے، کوئی تیری شان میں اتنا غلو کرے گا جیسے رابطی کرتے ہیں، یا تو یہ خدا ہے یا تو جبریل وہ وحی لے کر کے آنا، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کے ہم حوالہ دینے کے لیے تیار ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جبریل کو اللہ نے کہا تھا کہ جاؤ علی کو وحی دے کر کے آؤ، وہ تو محمد کے پاس پہنچ گئے، معاذ اللہ تیری شان میں غلو کریں گے، جو تو بندہ ہے، امتی ہے، حضور کا غلام ہے، لیکن وہ تجھے نبیوں سے بڑھائیں گے،
نبیوں سے اونچا درجہ دیں گے، ایک ایسے خبیث ہوں گے، ایک اور خبیث بھی ہوں گے، فرمایا جو تجھے تیرے سے محبت نہیں کریں گے، تیرے سے پیار نہیں کریں گے، تیرے سے بغض رکھیں گے۔ ایک یہ دو خبیث قسم کے لوگ ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت جو ہے، میرے حبیب نے فرمایا ان کے درمیان ہوگا، جو نہ تجھے خدا سمجھے گا، نہ خدا سے جدا سمجھے گا، نہ تجھے اللہ نبیوں سے بڑھ کر سمجھے گا، نہ تجھے ولیوں سے کم تر سمجھے گا۔ اگر وہ صحابیت کے درجے پر بھی تجھے مانے گا، ولایت کے درجے پر بھی تجھے مانے گا، اور خدا کی قسم دنیا میں وہ نظریہ جو علی سے سچی محبت کرتا ہے، علی کا جو مقام ہے اس کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے، علی کا جو درجہ ہے اس کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے، دنیا میں ڈھونڈو اہل سنت و جماعت کے علاوہ کوئی نظریہ ملے گا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ علی سے محبت کریں یہ ایمان ہے، علی سے بغض نہ رکھیں یہ نفاق ہے۔ آخر میں چند حدیث میں اور بھی سنا کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ٹائم ہو چکا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا حب ابی بکر و عمر من الایمان، فرمایا ابو بکر و عمر کی محبت بھی ایمان ہے، ان کی محبت بھی ایمان ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَبُغْضُهُمَا كُفْرٌ، فرمایا ان سے جو بغض رکھتا ہے، ان سے جو بغض رکھتا ہے وہ لعنتی ایمان سے فارغ ہے، وہ لعنتی ایمان سے فارغ ہے۔ حضور نے فرمایا وَحُبُّ الْأَنصَارِ مِنَ الْإِيمَانِ، فرمایا یہ جو مہاجرین اور انصار صحابہ ہیں ان سے محبت رکھنا ایمان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ، اور ان سے بغض رکھنا، مہاجرین اور انصار صحابہ سے بغض رکھنا وہ لعنتی بھی کافر ہے۔ اللہ ہم تمام کو مسلک کے حق اہل سنت پر چلائے، جو علی سے محبت رکھنے والے ہیں اور صحابہ سے محبت رکھنے والے ہیں، خلفائے ثلاثہ سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت ازواج سے محبت کرنے والے ہیں، حسنین کریمین سے محبت کرنے والے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔